بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے مکمل لباس پہن رکھا تھا اور میں سب سے آگے چل رہا تھا، باقاعدہ مارچ کر رہا تھا۔ میرے پیچھے آرگس تھا، جس نے غیر معمولی طور پر بڑی ہیٹ جسے وہ عموماً پہنا کرتا تھا اور جو اس قدر گندی تھی کہ اس کے رنگ کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اسی رنگ کا کوٹ قمیض پہن رکھی تھی اور ان چیزوں پر تیل کے بڑے بڑے داغ تھے۔ اس کے پیچھے مکمل ترین یورپی لباس میں کرال تھا، عمدہ سوٹ، عمدہ قمیض اور سرخ ٹائی جس پر نیلے رنگ کی دھاریاں تھیں۔ اگر ابھی ابھی سمندر میں غوطہ لگا کر نہ آیا ہوتا تو اس لباس میں وہ واقعی چھیل چھبیلا معلوم ہوتا۔ اور اس کے پیچھے غضبناک فونا اور اس کے ساتھی تھے، اور ان لوگوں کے سروں پر حلق تھا جسے شولو سی کوکو کہتے ہیں، یعنی ان کے بالوں میں پہنی ہوئی موم کی چمکدار سی ٹوپیاں تھیں جس سے وہ بڑے جنگجو نظر آ رہے تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کو مسلح ہو کر شہر میں نکلنے کی حکومت نے ممانعت کر دی تھی، اس لیے ان کی بندوقیں جہاز پر پہنچ چکی تھیں اور ان کے بھالے چٹائیوں میں لپٹے ہوئے تھے اور ان کے چوڑے پھلوں پر گھاس لپیٹ دی گئی تھی۔ تاہم ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ڈنڈا تھا جس کے ایک سرے پر بڑی سی گیند والا لٹو بنا ہوا تھا، اور یہ لوگ چار چار آدمیوں کی صف بنائے ہوئے تھے۔ بہرحال جب ہم سلاویہ تک جانے کے لیے ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے تو ان کافروں کی بہادری کوچ کر گئی اور ان کے بچڑے سے خوف و ہراس ٹپکنے لگا، کیونکہ یہ لوگ جو خشکی پر کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اس غیر مانوس عنصر سے ڈرتے ہیں جسے ساری دنیا پانی کہتی ہے۔ ہم سلاویہ پر پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے جس پر میری نظر پڑی وہ لیموشن تھا، جو لنگر کی چرخی پر پستول ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوا تھا۔ قریب ہی جہاز کی دیوار پر کوہنیاں ٹیکے جہاز کا کپتان شکاگو کھڑا تھا جسے ملاحوں نے گھیر رکھا تھا۔ یہ ملاح بھی شکاگو کی طرح بدماش نظر آ رہے تھے۔ سامنے بندرگاہ کا افسر زنگار اپنے چند ماتحتوں کے ساتھ بیٹھا پائپ پی رہا تھا۔ اس کی نگاہیں لیموشن پر مرکوز تھیں اور کبھی کبھی شکاگو کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے ہنسراج، زنگارہ نے کہا۔ یہاں جھگڑا ہو گیا ہے، لیکن میں ابھی یہاں آیا ہوں اور افریقی زبان سمجھتا نہیں ہوں، اور یہ صاحب جو پستول لیے بیٹھے ہیں کچھ بھی بتاتے نہیں۔ کیا ہوا لیموشن؟ زنگارہ سے مسافر کرنے کے بعد میں نے پوچھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا، لیموشن نے جواب دیا۔ یہ بدماش، اور اس نے شکاگو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمارا سامان لے کر بھاگ جانا چاہتا تھا۔ رہے میں اور کرال، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب جہاز دور نکل جاتا تو یہ ہم دونوں کو سمندر میں پھینک دیتا۔ بہرحال کرال نے، جو افریقی زبان جانتا تھا، ان بدماشوں کی باتیں سن لی، ان کی سازش سے مجھے خبردار کیا، اور جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے عملاً احتجاج کیا۔ بہرحال اب شکاگو سے اس جھگڑے کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے میری توقع کے مطابق کہا کہ وہ لنگر اٹھانا نہیں چاہتا تھا بلکہ جہاز کو گھاٹ کے قریب لانا چاہتا تھا اور وہیں ہماری آمد کا انتظار بھی کرنا چاہتا تھا۔ بے شک یہ اس نے جھوٹ کہا تھا، اور خود اسے بھی احساس تھا کہ ہم اس کے اس ارادے سے واقف ہو گئے تھے کہ وہ ماں سامان فرار ہو جاتا اور آگے جا کر لیموشن اور کرال کو قتل کر دیتا، یا پھر انہیں سمندر میں پھینک دینا چاہتا تھا تاکہ وہ ہمارے قیمتی سامان کو کسی بندرگاہ پر فروخت کر سکے۔ لیکن چونکہ اس کا جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کے علاوہ اب ہماری تعداد بھی زیادہ تھی اور اب ہم خود اپنی اور سامان کی حفاظت کر سکتے تھے، اس لیے میں نے اس معاملے کو اب یہیں پر ختم کر دینا مناسب سمجھا۔ چنانچہ میں نے شکاگو کا یہ جھوٹ مسکرا کر قبول کر لیا اور ہر ایک کو ناشتے پر مدعو کیا۔ بعد میں لیموشن نے مجھے بتایا کہ گزشتہ رات جب میں فونا سے جگلر کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو کرال نے، جو سلاویہ پر ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا تھا، کسی کے ہاتھ لیموشن کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ مناسب ہوگا کہ وہ بھی جہاز پر آ جائے، کیونکہ کرال تنہائی سے اکتا رہا تھا۔ لیموشن چونکہ کرال سے واقف تھا، اس لیے خوش قسمتی سے اس نے کرال کے بلاوے پر لبیک کہا، اور صبح یہ گڑبڑ ہوئی جیسا کہ کرال نے مجھے بتایا تھا۔ البتہ جو بات اس نے مجھے نہ کہی تھی وہ یہ تھی کہ کسی نے کرال کو اٹھا کر نہیں پھینکا تھا، بلکہ کرال نے خود سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ صورتحال میں سمجھ گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔
بہرحال خیریت گزری کے معاملہ رفع ہو گیا، لیکن لیموشن میں سمجھتا ہوں کہ قسمت یاوری کر رہی ہے، اسی لیے تو کرال نے تمہیں بلایا اور تم چلے بھی گئے۔ اس کے بعد صورتحال ہمارے قابو میں رہی۔ بقیہ سامان جو گھر پر بندھا پڑا تھا لانے کے لیے میں نے لیموشن کو چند آدمیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ سامان بھی بحفاظت جہاز پر پہنچا دیا گیا اور اس شام جہاز نے لنگر اٹھا دیا۔ ہمارے کرٹن سے روانہ ہونے کے 7ویں دن ہمارا جہاز جزیرہ چناری کے اس گھاٹ پر لنگر انداز تھا جو ایک قدیمی افریقی قلعے سے زیادہ دور نہ تھا۔ شکاگو نے، جس سے ہماری ملاقاتیں زیادہ نہیں تھیں، اوپری عرصے پر کھڑے ہو کر جھنڈیوں سے عجیب چکرا دینے والے اشارے کیے۔ اس کے جواب میں ایک کشتی جہاز کی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہ شکاگو کے بقول بندرگاہ کے افسر و محافظ تھے، لیکن یہ دراصل شفاف اور خونی نظر آتے ہوئے سیاہ فاموں کا خوفناک گروہ تھا، جس کے افسر کو ہم سے مسٹر ڈیوڈ کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ یہ شخص آدھا عرب اور آدھا افریقی تھا۔ میرا مطلب ہے اس کی جڑ افریقہ میں ہی تھی، لیکن اس میں عربی خون کی آمیزش تھی۔ شاید اس کی ماں یا باپ عرب رہا ہوگا۔ ڈیوڈ کے ساتھی بھی دوغلی نسل کے تھے۔ اس کے ساتھیوں میں چند عرب تھے، لیکن وہ بھی خالص عرب نہ تھے، یعنی ان کے خون میں بھی افریقی یا پھر انگریز خون کی آمیزش تھی۔ ڈیوڈ کو اس جہاز پر ہماری موجودگی ذرا بھی پسند نہیں آئی، اور اسے تو یہ کسی طرح منظور ہی نہیں تھا کہ ہم چناری کے ساحل پر قدم رکھیں۔ شکاگو سے کچھ پوچھنے کے بعد ڈیوڈ میرے پاس آیا اور عربی زبان میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں ظاہر ہے کہ عربی نہیں جانتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ آیا ہوا ایک ایسا شخص بھی تھا جو ہفت زبان تھا۔ میری مراد ہمارے باورچی کرال سے ہے۔ شکاگو بھی مترجم خدمات سر انجام دے سکتا تھا، چنانچہ کرال کو طلب کر لیا گیا۔ کرال، یہ مسٹر ڈیوڈ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کرال ڈیوڈ کی طرف گھوم گیا اور چند ثانیوں تک اس سے باتیں کرنے کے بعد مجھے یوں بتایا گیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوست شکاگو سے سن لیا ہے کہ آپ کتنے عظیم انسان ہیں، اور یہ کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ اور مسٹر لیموشن انگریز ہیں اور انگریز قوم ان صاحب کو بہت پسند ہے، بلکہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہیں۔ واقعی؟ میں نے کہا۔ بشرے سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر ڈیوڈ کو ہم سے قلبی نفرت ہے۔ بہرحال ان سے کہو کہ ہم ان کے ہمدردانہ الفاظ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان سے کہو کہ ہم جہاز سے یہیں اتر رہے ہیں اور یہیں سے ہم شکار کرنے کی غرض سے آگے چلے جائیں گے۔ چنانچہ چند ثانیوں تک کرال ڈیوڈ سے گفتگو کرتا رہا، اور پھر میرے اور اس شخص ڈیوڈ کے درمیان کرال کی وساطت سے جو گفتگو ہوئی وہ یوں تھی: میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں جہاز سے نہ اتریں، یہ علاقہ آپ جیسے شریف آدمیوں کے لیے مناسب نہیں۔ یہاں خورد و نوش کی کمی ہے اور کئی برس سے یہاں کوئی شکاری نہیں دیکھا گیا۔ اندرون ملک میں جو وحشی آباد ہیں وہ بڑے خونخوار ہیں، اور غذا کے فقدان اور بھوک نے انہیں آدم خور بنا دیا ہے۔ چنانچہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا خون میری گردن پر ہو۔ چنانچہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسی جہاز میں سے شیزولے چلے جائیں، جہاں آپ کو قیام کے لیے ایک عمدہ اور پر آسائش ہوٹل مل جائے گا، یا آپ وہاں جانا نہیں چاہتے تو کہیں اور چلے جائیں، لیکن یہاں نہ اتریے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ علاقہ شریفوں اور مہذب لوگوں کے قیام کے قابل نہیں ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ مسٹر ڈیوڈ، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں آپ کون سے عہدے پر فائز ہیں کہ ہماری حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جناب، میں ایک مہم کا سربراہ ہوں، اور اس علاقے میں آیا تو ان لوگوں سے انسیت ہو گئی، اور یہاں کے لوگ مجھے اپنے سردار کی حیثیت دیتے اور میرا بہت احترام کرتے ہیں۔ تو پھر اے شریف سردار، یقیناً آپ کی وجہ سے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور ہم ان وحشیوں میں سے صحیح سلامت گزر جائیں گے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ ہم صلح پسند شکاری ہیں، چنانچہ امید ہے آپ ہمیں اپنے علاقے سے گزر جانے دیں گے۔ شکاگو اور ڈیوڈ کے درمیان طویل گفتگو ہوئی، اور ادھر میں نے فونا کو حکم دیا کہ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر نیچے اتر آئے اور سب کے سب بندوقیں لیے ہوئے ہوں۔ جناب اعلیٰ، میں آپ کو یہاں اترنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مسٹر ڈیوڈ، کل الگ صبح میں اپنے آدمیوں اور گدوں اور سامان کے ساتھ یہاں اتارنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے بخوشی ہمیں یہاں اترنے کی اجازت دے دی تب تو ٹھیک، ورنہ… اور میں نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے غضبناک نظر آنے والے افریقی شکاریوں کی طرف دیکھا۔ اگر مجھے اپنی طاقت استعمال کرنے پر مجبور کیا گیا تو مجھے اس کا افسوس ہوگا، لیکن میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ میرے اس امن پسند گاؤں میں کم سے کم 100 آدمی ایسے موجود ہیں جو رائفلوں سے مسلح ہیں، اور آپ کے ساتھ 20 سے زیادہ آدمی نہیں دکھ رہے، ڈیوڈ نے کہا۔
میں نے چند ثانیوں کے غور پر لیموشن سے مشورہ کرنے کے بعد کہا، مسٹر ڈیوڈ، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے من پسند ساحل پر سے اس جہاز کو تو نہیں دیکھا جس کا نام ڈولفن ہے؟ یہ انگریزوں کا جنگی جہاز ہے اور بدماش اور ظالم بردہ فروشوں کی کشتیاں تلاش کر رہا ہے، اور اس کے کپتان کے ایک خط سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس جہاز کو گزشتہ کل چناری کے آس پاس ہی ہونا چاہیے تھا۔ ممکن ہے کہ ڈولفن اس کی وجہ سے یہاں 1-2 دن دیر سے پہنچے۔ اگر میں نے ڈیوڈ کے قدموں میں بم پھینک دیا ہوتا اور وہ پھٹ جاتا تو اس کا اثر بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ میرے اس سوال کا ہوا۔ اس کا رنگ سفید نہیں بلکہ چھپکلی کے پیٹ کی طرح پیلا ہو گیا، اور اس نے حیرت سے کہا، جنگی جہاز؟ ڈولفن؟ میرا تو خیال تھا کہ یہ جہاز مرمت کے لیے مدین چلا گیا ہے اور کئی مہینوں تک واپس نہیں آئے گا۔ اس کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کا لکھا ہوا ایک بہترین ناول کالی دیوی کا مندر۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ کافی دیر تک وہ اسی پریشانی میں مبتلا رہا، پھر میں نے کہا، میرے محترم دوست، آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے یا پھر آپ نے غلط اندازہ قائم کیا ہے۔ اکتوبر تک وہ مرمت کے لیے نہیں جائے گا۔ آپ کہیں تو ڈولفن کے کپتان کا خط پڑھ کر سنا دوں؟ اور میں نے جیب سے ایک طے کیا ہوا لفافہ نکالا۔ آپ کے لیے یہ خط دلچسپ ہوگا کیونکہ میرے دوست کپتان نے، جس کا نام سینڈوز ہے، اپنے اس خط میں آپ کا ذکر بھی کیا ہے۔ دفعتاً ڈیوڈ نے یا تو ہاتھ ہلا کر کہا، بس ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک فولادی انسان ہیں جسے توڑنا اور موڑنا آسان نہیں۔ بہرحال تم چاہو تو یہاں اتر سکتے ہو، چنانچہ اترو اور جہاں بھی چاہو چلے جاؤ۔ میرے خیال میں تو مناسب ہوگا کہ ہم ڈولفن کی آمد کا انتظار کریں، میں نے تنزیہ کہا۔ ارے نہیں، اترو اترو کپتان شکاگو، سامان کشتیوں میں لادو اور میری کشتی بھی ان صاحبوں کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ کپتان، مناسب ہوگا کہ تم آج رات ہی کو لنگر اٹھا دو، کیونکہ جب سمندر میں جزر شروع ہوگا تو تمہارا جہاز یہاں پھنس جائے گا۔ مسٹر ہنسراج، ابھی کافی دن باقی ہیں، آپ خشکی پر قدم رنجا فرمائیے۔ میزبانی کے لیے میں حاضر ہوں، کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں یہاں اترنے نہیں دیں گے تو اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی اس دعوت کا شکریہ۔ آپ کے کہنے کے مطابق ہم آج شام کو خشکی پر آ جائیں گے، اور کپتان شکاگو سے درخواست ہے کہ لنگر اٹھانے سے پہلے اگر انہیں ڈولفن نظر آ جائے تو وہ راکٹ چھوڑ کر ہمیں مطلع کر دیں۔ بے شک بے شک، شکاگو نے کہا، جو اب تک یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ انگریزی زبان جس میں میں اپنے مترجم کرال سے باتیں کر رہا تھا سمجھتا ہی نہیں۔ اس کے بعد اس نے گھوم کر اپنے ملاحوں کو نیچے سے ہمارا سامان لانے اور سلاویہ کی کشتی لانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے پہلے کبھی سامان ایسی پھرتی سے کشتی میں نہ لادا ہوگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر تمام پیکٹ اور گٹھڑی جن کا حساب لیموشن رکھ رہا تھا اس جہاز پر سے اتارے جا چکے تھے۔ ذاتی سامان سلاویہ کی کشتی میں لادا گیا، لیکن دوسرا سامان بما گدوں کی، جنہیں رسی سے باندھ کر اتارا گیا تھا، ڈیوڈ کی لمبی اور گہری کشتی میں پہنچا دیا گیا۔ خود مجھے بھی اس کشتی میں سوار کروایا گیا اور ہمارے ساتھ ہمارے آدھے ملازم بھی سوار ہو گئے۔ بقیہ ملازم سلاویہ میں لیموشن کے ساتھ بیٹھے۔ آخر کشتیاں چل پڑیں۔ کشتی ساحل کی طرف جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آرگس گدھے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا جھک کر کشتی کی دیواریں اور پیندے سونگ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو آرگس؟ میں نے پوچھا۔ اس کشتی میں واحیات بو ہے باس، اس نے سرگوشی کی۔ سلاویہ کے سب سے نچلے حصے میں یہی بو بسی ہوئی تھی، افریقی غلاموں کی بو۔ میرے خیال میں اس کشتی میں غلام سوار کیے جاتے ہیں۔ خاموش رہو، میں نے کہا، اور تختوں کو یوں سونگھو نہیں۔ لیکن میں نے سوچا کہ یہ آرگس غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ ہم لوگ بردہ فروشوں کے اڈے میں تھے اور ان کا سردار ڈیوڈ تھا۔ ہماری کشتی جزیرے کے قریب سے نکلتی چلی گئی اور میں نے دیکھا کہ جزیرے پر ایک قدیم قلعہ اور پھوس کی چھت والی چند لمبی جھونپڑیاں تھیں۔ میں نے سوچا کہ ان جھونپڑیوں میں غلاموں کو اس وقت تک رکھا جاتا ہوگا جب تک کہ انہیں لے جانے والا جہاز نہ آ جاتا ہوگا۔ میں ان جھونپڑیوں کی طرف چونکہ غور سے دیکھ رہا تھا، اس لیے ڈیوڈ نے کرال کے ذریعے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ جھونپڑیاں دراصل کھال اور مچھلیاں رکھنے کے گودام تھے، بلکہ انہی گوداموں میں اور مچھلیاں سکھائی جاتی تھیں۔ بے حد دلچسپ، میں نے کہا۔ دوسرے مقامات پر تو کھالیں دھوپ میں سکھائی جاتی ہیں۔ اور تنگ آبنائی سے گزر کر ہماری کشتی چوبی پلیٹ فارم سے جا لگی۔ یہاں ہم اتر گئے اور ڈیوڈ ہمیں ایک شکستہ حال عمارت میں لے آیا جو ساحل سے 100 گز دور تھی۔
یہ بات مجھے واقعی عجیب معلوم ہوئی کہ ڈیوڈ ہمیں اس بستی میں لے گیا تھا جو بائیں طرف آ رہی تھی۔ اس عمارت میں کوئی خاص بات تھی جو اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ یہ عمارت بردہ فروشوں نے نہیں بنائی ہے، کیونکہ اس کا دالان اور باغ اعلیٰ ذوق اور تہذیب کا نمونہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ عمارت گنوار بردہ فروشوں نے نہیں بلکہ مہذب اور تعلیم یافتہ لوگوں نے بنوائی تھی، اور وہ اس میں رہ رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو نارنگی اور کھجور کے درختوں کے جھنڈ میں ایک گرجے کے کھنڈر دکھائی دیے۔ اس کے گرجا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا، کیونکہ چوٹی پر ٹوٹی ہوئی سلیب اور اس کے نیچے پیتل کا ایک گھنٹا اب تک لٹک رہا تھا۔ کسی زمانے میں یہ گھنٹا عبادت گزاروں کو بلانے کے لیے ٹنٹناتا ہوگا۔ مسٹر ہنسراج سے کہو، ڈیوڈ نے کرال سے کہا، کہ یہ عمارت عیسائی مبلغوں کی مستقر تھی۔ کوئی 20 برس پہلے مبلغ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، چنانچہ جب سے میں یہاں آیا ہوں یہ مکان خالی پڑا ہے۔ اور ان لوگوں کے نام کیا تھے جو یہاں مقیم تھے؟ میں نے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا، ڈیوڈ نے جواب دیا، کیونکہ میرے یہاں پہنچنے سے بہت پہلے وہ لوگ یہاں سے جا چکے تھے۔ اس کے بعد کوئی 1 گھنٹے تک ہم اپنا سامان، جس کا انبار اجڑے ہوئے باغ میں لگا دیا گیا تھا، الگ کرنے اور کرینے سے رکھنے میں مصروف رہے۔ میں نے اپنے افریقی شکاریوں سے کہا کہ وہ اپنے خیمے ٹھیک ان کمروں کے سامنے لگائیں جو ہمارے قیام کے لیے مخصوص کر دیے گئے تھے۔ یہ کمرے اپنے طور پر عمدہ تھے۔ وہ کمرہ جو مجھے دیا گیا تھا یقیناً نشست گاہ تھا، کیونکہ اس میں امریکی طرز کا ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ لیموشن کا کمرہ کبھی خواب گاہ رہا ہوگا، کیونکہ اس میں آہنی مسحری ابھی بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ کتابوں کی چند ٹوٹی پھوٹی الماریاں اور چند پھٹی ہوئی کتابیں بھی تھیں۔ البتہ ایک کتاب بالکل محفوظ تھی، غالباً اس لیے کہ اس کی جلد مراکشی چمڑے کی تھی اور دیمک کو اس کا ذائقہ پسند نہیں آیا تھا، اور یہ کتاب بھی عیسائیوں کے روز و شب اس کے پہلے صفحے پر لکھے ہوئے تھے۔ اپنی پیاری جوزیفائن کو اس کی سالگرہ پر اس کے شوہر کی طرف سے تحفہ۔ میں نے یہ کتاب اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کے علاوہ دیوار پر اب بھی ایک حسین اور جوان لڑکی کی تصویر لٹک رہی تھی۔ اس کے بال بھورے اور آنکھیں حیرت انگیز تک نیلی تھیں۔ تصویر کے کونے پر اسی خط میں جو نام لکھا ہوا تھا وہ لکھا تھا، جوزیفائن، عمر 20 سال۔ یہ تصویر بھی میں نے اس خیال سے اپنے قبضے میں کر لی کہ ممکن ہے آئندہ یہ بطور ثبوت کام آئے۔ ہنسراج، لیموشن نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس عمارت کے مالک بڑی افراتفری میں خالی کر کے گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ شاید وہ اسے خالی نہیں کر گئے، شاید وہ یہیں رک گئے، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ قتل کر دیے گئے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا دوست ڈیوڈ، جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان لوگوں کے انجام کے بارے میں ہمیں بتا سکتا ہے۔ چونکہ ابھی کھانا تیار ہونے میں دیر ہے، اس لیے ہم ذرا آگے جا کر دیکھ آئیں۔ چنانچہ ہم نارنگی اور کھجور کے جھنڈ میں سے گزر کر گرجا گھر کے سامنے پہنچ گئے، جو ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا۔ گرجا کی عمارت پتھروں سے بنائی گئی تھی، اور ایک ہی نظر میں معلوم ہو گیا کہ اس گرجے کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ بے رنگ جھلسی ہوئی دیواریں خود اپنی کہانی سنا رہی تھیں۔ گرجے کے اندر جھاڑیاں اور بیلیں لٹکی ہوئی تھیں، اور ایک گھناؤنا پیلا سانپ اس پتھر پر رینگ رہا تھا جو کبھی قربان گاہ کا کام دے چکا ہوگا۔ ٹوٹی ہوئی 4 دیواری میں قبرستان تھا، البتہ اس قبرستان میں کہیں بھی کوئی قبر کا نشان تک نظر نہیں آتا تھا، نہ پھاٹک کے قریب ایک بے ڈھنگا سا ٹیلا تھا۔ اگر اس ٹیلے کو کھودا جائے، میں نے کہا، تو مجھے یقین ہے کہ اس سے ہمیں مکان کے مکینوں کی ہڈیاں مل جائیں گی۔ اس سے کیا اندازہ لگا سکتے ہو تم، لیموشن؟ یہی کہ شاید ان لوگوں کو قتل کر دیا ہوگا، لیموشن نے کہا۔ لیموشن، تمہیں نتیجہ اخذ کرنا سیکھنا چاہیے۔ افریقہ میں یہ فن بے حد کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ سنو، میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ واقعی یہاں رہنے والوں کو قتل کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ کام افریقیوں کا نہیں ہے، کیونکہ افریقی اپنے مردے کو دفن نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ کام تو عیسائیوں کا یا عربوں کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ مردوں کو دفن کرتے ہیں، لیکن عرب اور عیسائی ایک مردہ ایک قبر میں دفن کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک ٹیلے میں گویا ایک قبر میں پورا کنبہ دفن ہے۔ چنانچہ یہ کام کسی ایسے شخص کا ہے جو پورا عرب ہو نہ پورا عیسائی، بلکہ دوغلا ہو اور کسی مذہب کا پیروکار نہ ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، یہ تو یقینی بات ہے کہ اسے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اور میں نے اس سے خود رو درخت کی طرف اشارہ کیا۔
جو اس ٹیلے پر اگ آیا تھا، اور اس درخت کی عمر کسی صورت 20 برس سے کم نہ تھی۔ واپس قیام گاہ پہنچے تو کھانا تیار تھا۔ ڈیوڈ نے رات کا کھانا اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی تھی، لیکن چند وجوہات کی بنا پر ہم نے اپنا کھانا کرال سے پکوایا تھا اور خود ڈیوڈ کو ہم نے مدعو کیا تھا۔ چنانچہ جب وہ آیا تو بظاہر احترام سے جھکا جا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو شک اور نفرت تھی، میں اسے دیکھے بغیر نہ رہ سکا، اور ہم اس بھنی ہوئی بھیڑ پر ٹوٹ پڑے جو ہم نے خود ڈیوڈ سے خرید لی تھی، کیونکہ میں اس شخص سے ایک تنکا بھی تحفہ نہیں لینا چاہتا تھا۔